أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 پر 7، 60 پر 8، 60 پر 9 یعنی 67، 68، 69 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے جو واقعات اور حالات بیان فرمائے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین اور عمدہ قصہ، ایسا قصہ جس میں مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ ان نصیحتوں کو خوب غور سے پڑھنا، اس کو سننا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور ان نصیحتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جب صاحب اقتدار ہو گئے تو اس کے بعد تقریباً 7 سالوں تک کا جو عرصہ تھا وہ بڑا خوشحالی کا تھا، اور اس کے بعد 7 سال کا جو عرصہ آنے والا تھا وہ بڑا ہی سوکھا، انتہائی خشک سالی، انتہائی قحط سالی پڑنے والی تھی، اور ایسا ہوا۔ اور یہ جو پہلے 7 سال خوشحالی اور اس کے بعد جو 7 سال قحط سالی کی آنے والی تھی، یہ شاہ مصر نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر اور پھر اس تعبیر کے نتیجے میں جو حالات آنے والے تھے اس کا سولوشن بھی یوسف علیہ السلام نے ہی بتلایا تھا۔ تو جب یہ بادشاہ بنے، یوسف علیہ السلام جب صاحب اقتدار ہوئے، تو جب سوکھا کا زمانہ آیا اس سے پہلے جب خوشحالی کا زمانہ تھا، بہت زیادہ غلے اپج رہے تھے، بہت زیادہ ہریالی تھی، تو اسی زمانے میں یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر اپنے گوڈاؤن میں بہت زیادہ غلہ اسٹاک کر لیا، اتنا اسٹاک کر لیا کہ آنے والا 7 سال وہ اور ان کی پوری رعایا، بلکہ اطراف کے جو علاقے ہیں وہ سب خوب اچھی طریقے سے کھائیں پئیں، اور اس قحط سالی کا، اس سوکھے کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس زمانے میں جہاں مصر کے اندر یہ غلے اور یہ راشن اور یہ جو اناج تھے بہت سستے تھے، اسی زمانے میں اطراف کے جو علاقے تھے، جو ممالک تھے، اس کے اندر بہت زیادہ قلت تھی، بہت زیادہ تنگحالی تھی، غلے اور اناج بہت زیادہ مہنگی قیمت میں مل رہے تھے۔ اس کی وجہ سے جو اطراف کے لوگ تھے وہ سب کے سب مصر کے اندر داخل ہوتے اور آ کر کے راشن لیتے، اور راشن لینے کا سسٹم وہی تھا کہ جتنے لوگ آتے وہ اپنے پورے گھرانے کا نام اور لسٹ لے کر کے آتے، سارے لوگ آتے، سامنے کھڑے ہوتے، اور پھر اپروول ملتا یوسف علیہ السلام کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ غلہ لے کر کے جاتے۔ جو لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تھے ان میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، جیسا کہ کل بتلایا گیا، اور انہوں نے 12 آدمیوں کا نام لکھایا، جبکہ یہ 10 آدمی ہی آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بنیامین دونوں اپنے گھر پہ ہی تھے، اور یہ 10 بھائی آئے تھے۔ جب معاملہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے 10 بھائی ہیں، اور ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 12 آدمی کا نام لکھایا ہے اور صرف 10 آدمی آئے ہیں، ایسا کیوں؟ کہا کہ ہمارا باپ وہ بہت بوڑھا ہے، وہ آ نہیں سکتے، اور ان کی نگرانی کے لیے ہم نے چھوٹے بھائی کو چھوڑ رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بار آپ 12 آدمی کا غلہ لے کے جائیے، اس بار ہم اپروو کر لیتے ہیں، لیکن نیکسٹ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا پڑے گا، کیونکہ باپ تو جو آپ کا معذور ہے وہ تو آ نہیں سکتے، لیکن چھوٹے بھائی کو لانا پڑے گا، ان کو لے کر کے آئیں گے تو آپ کو راشن ملے گا، وگرنہ
آپ کو راشن نہیں ملے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے بھائی کو نہیں لائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ کو آپ کا جو ہے حق نہیں ملے گا، راشن نہیں ملے گا آپ کو. لہٰذا نیکسٹ آئیے تو اپنے بھائی کو لے کر کے آئیے. یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے یہ اپنے گھر آئے، والد صاحب کو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کو بنیامین کو ساتھ میں بھیجنا پڑے گا. اور اس درمیان میں یوسف علیہ السلام نے جب غلہ ان کا جو پیک کرایا تو اس میں ان کی قیمت بھی ڈال دی، تاکہ قیمت دیکھنے کے بعد ان کے آنے کے امکانات اور زیادہ ہو جائیں اور یہ جلدی سے جلدی واپس آئیں. یہ سارے جو معاملات تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل مقدر کیے ہوئے تھے، نوشتہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ مشیت تھی جو ہونے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو سر بلند کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور ان کے بھائیوں کی جو کرتوتیں تھی وہ لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے آنی تھی. یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. جیسے ہی یہ 10 بھائی گھر پر پہنچے، اپنے والد صاحب سے کہا کہ شاہ مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب آگے آئیں گے تو اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو لے کر کے آئیں، چھوٹے بیٹے جو آپ کے والد کے ہیں ان کو لے کر کے آئیں. اس کو نہیں لے کر کے آئیں گے تو غلہ نہیں ملے گا. اور جب غلہ کھولا اس کے اندر قیمت دیکھی تو ان لوگوں کا جو ارادہ تھا وہ اور مضبوط ہو گیا. فوراً اپنے باپ کو مختلف طریقے سے کنونس کر کے اس بات پہ تیار کر لیا کہ جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے ان کو وہ ساتھ لے کر کے آئیں. اب تیاری ہوئی. چلتے وقت یعقوب علیہ السلام 11 بیٹوں کی روانگی ہے، سب اپنے بیٹے ہیں. جب روانگی کا وقت آیا تو کئی طرح کے اندیشے یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے. اندیشے اس طرح کے تھے کہ پہلے ان کے بیٹے اجنبی مسافروں کی حیثیت سے بے بسی کے عالم میں مصر میں داخل ہوئے تھے. اب یہ ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنا پر شان و شوکت سے روانہ ہو رہے تھے. 11 بھائی تھے، سب کے سب جوان اور خوبصورت. اور جب یہ لوگ پہلی بار مصر میں گئے تھے تو عام لوگوں جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی بہت عزت و تکریم کی گئی تھی جو مصر والے جانتے تھے. لہذا روانگی کے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ کہیں انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. لہذا احتیاطی تدبیر کے طور پر ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ جب مصر میں داخل ہو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بچوں، جب مصر میں داخل ہونا، شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. لیکن ایک بات میں بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے میں تم کو نہیں بچا سکتا. حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے. لہذا احتیاطی تدبیر یہی ہے کہ جب تم داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ نظر لگ سکتا ہے. 11 بیٹے ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، اور مصر کے اندر جو ہے شاہ مصر نے، بادشاہ وقت نے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ تعظیم کی، توقیر کی. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر لگ جائے. محترم سامعین کرام، یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو نظر لگنا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں ہے. نظر بد حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، حدیث نمبر 2180 پر 8. باب الطب والمرض والرقى، حدیث نمبر 2180 پر 8، 2188 نمبر کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، یعنی نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے. نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تھی وہ نظر ہی ہوتی. اس سے یہ پتہ چلا کہ نظر بد کا جو ہے لگ جانا حق ہے. کوئی آدمی اگر کسی وجہ سے ہائی لائٹڈ ہو رہا ہو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبولیت دے رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے لوگوں کی جو نظری ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی کبھی اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی بری نظر بھی لگ جاتی ہے. تو جو اچھی نظریں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ ماں باپ، رشتہ دار، دوست و احباب اگر اپنے دوستوں میں، اپنے مال میں، اپنے اولاد میں کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے نظر بد نہیں لگے گی.
اور برے لوگ جو دیکھتے ہیں ان کی بھی نظریں لگتی ہیں، اور اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی شہسوار گھوڑا دوڑا رہا ہو تو نظر بد کی وجہ سے وہ گھوڑ سوار گر بھی سکتا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان موت کے منہ میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو کہا کہ جب جانا تو ایک بار ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی تعلیم دی کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یعنی اس تدبیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتلا دیا کہ ہماری تدابیر اسی صورت میں کام آ سکتی ہے جب اللہ کو منظور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ اور چاہ رہا ہو تو ہماری ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت میں ہوتا ہے۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ تدبیر کو اختیار کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اے میرے بچوں، اللہ کی مشیت سے میں تم کو ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا، حکم صرف اسی رب کا چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جو بھی بھروسہ کرنے والے ہوں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے بیٹے بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، تو میں بتلا دوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس کی تدبیر، یہ جو اس کی تدبیر تھی یہ صرف اس کی تدبیر تھی، اس کے دل کا ارمان تھا، اور اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی، یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان کیا تھا؟ ان کے دل کا ارمان یہ تھا کہ جو ہمارے بچے جا رہے ہیں یہ صحیح سلامت مصر جائیں اور وہاں سے اپنا کام کر کے صحیح سلامت واپس لوٹ آئیں، یہ ان کی تدبیر تھی، اور ان کی تدبیر تھی، ان کا بھروسہ تھا، جو نظر بد سے بچنے میں تو کام آ گیا، لیکن ان کے بچے جو واپس آئے، جو ان کے دل کا ارمان تھا، یہ ان کا پورا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حقانیت کو اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے سلوک کیا ان کو لوگوں کے سامنے نصیحت کے طور پر لانا چاہتا تھا، بس اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ انہوں نے یہ سوچا، ان کے دل کا ارمان تھا کہ میرے بچے جا کر کے واپس آ جائیں، ان کے دل کے یہ ارمان پورے نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کے کہے کے مطابق شہر میں داخل ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ نہ کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آئی، اور یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام ہماری دی ہوئی تعلیم کے مطابق صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ اور جو تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی جو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، وہ یہی تعلیم تھی جو اپنے بیٹے کو دے رہے تھے کہ محض ظاہری تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظاہری تدبیروں کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جو ظاہری تدبیر ہے اس کو بھی اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل اور بھروسہ کرنا، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں باہر جو ہے اپنے جانور کو کھلا چھوڑ آیا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے جا اس کو باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر۔ گویا ظاہری اسباب اور کو بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ پر بھی توکل کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ بعض لوگ ظاہری اسباب پہ تو بھروسہ کرتے ہیں، مثلا دوا کراتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں اور ان کا پورا بھروسہ میڈیسن پر ہوتا ہے کہ میڈیسن سے ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان ڈاکٹر سے ملے، اپنی ساری کیفیات کو بتلائے اور اس کے بعد جو دوا تجویز کرے ڈاکٹر، اس دوا کو استعمال کر کے بھروسہ اللہ پر کرے کہ اس دوا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو شفا یابی دے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محض ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں
اور ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یہ دونوں صورت توکل کے خلاف ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ظاہری کمیونیکیشنز وسائل اور اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اور یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ ٹھہرا لیا اور ان کو بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ جو بھائی تمہارے ساتھ یا ہم لوگوں کے ساتھ یا ہمارے بابا کے ساتھ جو سلوک کرتے آئے ہیں اب اس کا غم نہیں کرنا ہے، اب اس طرح کے معاملات نہیں آنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو برادرانی یوسف تھے، یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، جس طرح سے یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے ویسے ہی بنیامین سے بھی حسد رکھتے تھے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے جدائی کے بعد بنیامین باپ کی توجہ کا مرکز اور محور بن گئے، باپ ان کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے اور یہ بھی باپ سے لگ کر کے رہنے لگے، لہذا ایک طرح کا حسد اور ایک طرح کا جلن جو ہے ان کے دلوں کے اندر بنیامین کے تعلق سے بھی پیدا ہو گیا۔ اور جب یہ لوگ بنیامین کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں ان لوگوں نے بنیامین کو بہت طریقے سے بولا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے، ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بولا نہیں لے کر کے جانے کے لیے نہیں جانے دیتا ہے، اب اگر ہمارا باپ تم کو ساتھ میں جانے دے گا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہم تم کو مار دیں گے؟ اس طرح کے طعنے اور تشنیع بنیامین کو ان لوگوں نے دینا شروع کیا اور اپنے دل کی بھڑا جو ہے بنیامین پر نکالنا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، اور کمرے ہر بھائی کو، ایک کمرے ہر 2 بھائی کو ملے، 2 2 4 2 6 2 8 2 10، 5 کمروں میں 10 بھائی ایڈجسٹ ہوئے۔ اب ایک جو بنیامین بچ گئے تھے یوسف علیہ السلام نے بڑی ہی تدبیر کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا، اور جب تنہائی میسر ہوئی، تنہائی میں دونوں بھائی ملے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتلایا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی ہوں، اور بہت مدت سے جو جدائی تھی اور بہت زیادہ جو مایوسی ہو گئی تھی، بہت طویل مدت کے فراق اور مایوسی کے بعد 2 حقیقی بھائیوں کی اس طرح ہنگامی ملاقات کے دوران دونوں طرف جو جذبات ہوتے ہیں یہ سبھی کو معلوم ہے، بڑے جذبات کے ساتھ دونوں بھائی ملے، اور ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر کے اب تک کے جو حالات تھے سب بنیامین کو سنائے، اور چھوٹے بھائی بنیامین نے اپنے گھر کے حالات، بیٹے سے جدائی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان غم کی پوری تفصیلات اور اپنی ذات پر بھائیوں کے جو ناروا سلوک تھے وہ تمام حالات سنائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ لا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تک جو یہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں اب تم کو اس سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور ہم کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو یہاں روک لیں گے اور جانے نہیں دیں گے، اور پھر ہم اپنے باپ کو بھی ادھر بلا لیں گے۔ اس طرح سے واقعہ ہے جو ابھی آگے مزید آپ کے سامنے آنے والے ہیں، ایک دن میں سارے واقعات پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر ہم صرف اتنا بتلانا چاہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اب تک جو باتیں ثابت ہوئی ہیں وہ یہی کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کی طرح سے پاک باز ہوں گے، جو لوگ یوسف علیہ السلام کی طرح سے توکل اختیار کرنے والے ہوں گے، جن کا توکل اور بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو سربلند و سرخرو کیا، ان لوگوں کو بھی سرخرو کرے گا، اور جن لوگوں کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے صفات ہوں گے ان لوگوں کی حقیقت دنیا کے سامنے ہر حال میں آ کر کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔